السلام علیکم ویورز، آج میں لایا ہوں پینشن ریلیٹڈ انفارمیشن، جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن ریکوائرمنٹس کی بیس پہ ایک ورکر جو کہ فیکٹری ملازم ہوتا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں، اس کی پینشن کن بیس پہ اپلائی ہو سکتی ہے اور کن ہدایات کو فالو کرتے ہوئے فائل بھی تیار کی جاتی ہے، اور فائل تیار کرنے کے بعد کہاں سبمٹ کروائی جاتی ہے۔ ویڈیو کا اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو انفارمیشن مل سکے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ فائل تیار کرتے ہوئے سب سے پہلے جو بیسک ریکوائرمنٹس دیکھی جاتی ہیں وہ یہی ہے کہ 60 سال عمر ہو ورکر کی، یعنی اس کی عمر 60 سال ریٹائرمنٹ کو پہنچ گئی ہو۔ اس کے علاوہ جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی 15 سال رجسٹرڈ سروس ہونی چاہیے فار پینشن پرپز۔ اگر آپ کی 15 سال کی رجسٹرڈ سروس نہیں ہے، اس سے کم ہے، تو آپ کو لم سم اماؤنٹ کی گریجویٹی یا لم سم اماؤنٹ کی آپ کو گرانٹ مل جائے گی، آپ کی پینشن نہیں لگے گی۔ لیکن وہ بھی اسی طرح ہی سارے ڈاکومنٹ سارے جو ہیں وہ تیار ہوں گے۔ آپ کو ڈاکومنٹس تیار کرنے پڑیں گے، اس میں مینشن کرنا پڑے گا کہ کون سی جگہ پہ آپ نے کتنی سروس کی ہے۔ آج کل جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو 10,000 روپے پینشن چل رہی ہے EOB کی طرف سے، اور یہ بینک الفلاح کا کوئی کارڈ بنتا ہے۔ ایک کامن سوال جو کہ بڑا پوچھا جاتا ہے کہ 60 ایئر ہونے پہ کیس اپلائی کر دیا ہے لیکن ابھی تک پینشن لگی نہیں ہے، کارڈ ملا نہیں ہے، تو کیا اس میں کہ ہمیں سٹارٹ سے ملے گی جب سے ہم نے اپلائی کیا؟ تو جی بالکل، جب آپ کا فائل آپ سبمٹ کروا دیتے ہیں آفس میں تو آفس والوں کی طرف سے آپ کی پینشن کاؤنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن جب آپ کا کیس پروسیس ہو جاتا ہے تو اس میں وہ ساری انکلوڈ کر کے آپ کی کارڈ میں ٹرانسفر کر دی جاتی ہے۔ 10,000 روپے پینشن چل رہی ہے، اور اس کے علاوہ فائل میں جو بیسک ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں وہ آپ کی 3 تصویریں، آپ کی بیوی اور آپ کے بچوں کی جو بالغ ہیں ان کے ID کارڈ کی کاپی، اور ساتھ اسی طرح آپ کو FRC ریکوائرڈ ہوتا ہے جو کہ آپ کا فیملی شو کرتا ہے، اس کو گورنمنٹ آفیسر سے تصدیق کروا کے فائل میں لگا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح لاسٹ فیکٹری جہاں پہ آپ کی 60 ایئر پلس 60 ایئر ایج ہوگی، آپ کو وہاں سے سروس سرٹیفکیٹ ایشو کروانا پڑتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ریسنٹ ہمارے پاس جاب کی ہے اس نے، اور اسی پیریڈ کی لاسٹ 3 ایئرس کی آپ کو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے، یعنی جس میں آپ کے 36 ماہ کا سیلری کا ریکارڈ جو کہ آپ کو پے کیا جاتا ہے وہ مینشن ہوتا ہے، یا 36 ماہ کی جو کنٹریبیوشن آپ کی EOB کو پے کی جاتی ہے وہ درج کی جاتی ہے۔ یہ کمپنی کی طرف سے HR کی طرف سے لیٹر ایشو ہو جاتا ہے آپ کو۔ یہ 2 لیٹرز لینے ہوتے ہیں، FRC لگانا ہوتا ہے، اور آپ کو میں آگے اسکین ڈاکومنٹ سارے شیئر کر دیتا ہوں۔ آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، اور اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور کمنٹس میں اگر کوئی اسی قسم کا بھی سوال ہے آپ کا تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو فلی گائیڈ کروں گا۔ سب سے پہلے آپ کو اپنا EOB کارڈ یا پینشن کارڈ جس کو کہتے ہیں، اگر تو وہ کارڈ اویلیبل ہے تو اس کی کاپی اٹیچ کرنا ہوگی فائل بناتے وقت، یا اس کا آن لائن پرنٹ نکال کے ان کی ویب سائٹ سے وہ بھی اٹیچ کیا جا سکتا ہے۔ دونوں صورتوں میں آپ کی ان کو صرف ID کارڈ نمبر سے وہ سارا ڈاٹا نکال کے ٹریس کر لیں گے۔ مزید اگر کارڈ نہیں ہے تو اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے، پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ اس کے اندر آپ کا آن لائن پرنٹ جب نکل آتا ہے ویب سائٹ سے تو وہ قابل قبول ہوتا ہے، فائل میں کوئی آبجیکشن نہیں لگتی۔ جس رجسٹرڈ ورکر کا کیس فائل کر رہے ہیں اس کی ID کارڈ کی کاپی جو کہ کسی گورنمنٹ آفیسر سے تصدیق شدہ ہو وہ فائل میں اٹیچ کرنا ضروری ہوگی، کیونکہ یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے۔ تو جو ورکر رجسٹرڈ ہوتا ہے یا جس کی فائل ہم کلیم کر رہے ہیں کسی بھی کیس میں، بیوہ کے کیس میں ہو، پینشن کے لیے، سروائیور پینشن کے لیے، یا آپ جنرل پینشن کے لیے لگوا رہے ہیں، تو آپ کو ورکر کے ID کارڈ کی کاپی اٹیسٹڈ گورنمنٹ آفیسر سے تصدیق کروا کے فائل میں اٹیچ کرنا ہوگی۔ جی یہ سب سے پہلا پیج ہے جس کے اندر ڈیٹیل پٹ کی جاتی ہے کہ ورکر کا نام، اس کا پتہ، اس کی عمر، ڈیٹ آف برتھ، اور سب سے مین چیز جو کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کون کون سی پرائیویٹ سیکٹر فیکٹریز میں کام کیا ہوا ہے اور کس ڈیٹ سے لے کے کس ڈیٹ تک انہوں نے کام کیا ہوا ہے۔ دوسرا اس میں رجسٹریشن نمبر مانگتے ہیں، جیسے میں نے لکھا بھی ہوا ہے اپنی فیکٹری کا۔ اگر کسی کا رجسٹریشن نمبر نہیں بھی معلوم تو اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ نے مینشن کر دیا اور لیٹر ہیڈ ساتھ اٹیچ کر دیا اس فیکٹری کا جہاں پہ سروس سرٹیفکیٹ ملا ہوگا لیٹر ہیڈ پہ، وہ اٹیچ کر دیا، تو باقی EOB محکمے کا کام ہے وہ اپنی ویریفیکیشن کے لیے خود ہی رابطہ کر لے گی اس فیکٹری سے کہ آپ کا یہ لیٹر ہے، اس مینشن ہے، اس کی سروس آگے ویریفائی کروائیں ہمیں۔ یہ چیزیں پٹ کرنے کے بعد آپ نے نیچے لکھنا ہے کہ ٹوٹل کتنی جو ہے آپ کی رجسٹرڈ سروس ہے، لائک 1990 سے کام کر رہے ہیں، 2000 سے کام کر رہے ہیں، 2015 سے کام کر رہے ہیں، کلیم کرتے وقت جتنی بھی آپ کی رجسٹرڈ سروس ہوگی وہ آپ نے فارم کے اوپر مینشن کرنی ہوگی، اور ساتھ ویریفیکیشن کے لیے نیچے نام، بلدیت لکھ کے سائن کر دینے ہوں گے۔ 2 پوائنٹس نیچے بنے ہوئے ہیں، ان میں آپ نے سائن کر دینے ہیں، اور اس طرح آپ کا فرسٹ فارم جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے۔
اسی طرح دوسرا فارم ہے، اس کے اوپر فیکٹری کی تصدیق ہوتی ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیکٹری لکھتی ہے کہ یہ ورکر جو ریسنٹ جس کے کیس فائل ہو رہا ہے، یہ ریسنٹلی ہمارے پاس ہی کام کر رہا تھا اور اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ تک اس نے کام کیا، اور یہ ہماری ویریفیکیشن کے لیے ہماری اسٹیمپ ہے، سائن ہے، اور نیچے وہ ٹیسٹڈ اتھارٹی کا پوچھ لیتے ہیں کہ کس اتھارٹی جو ہے وہ تحت اس فائل کو ٹیسٹ کر کے دے رہی ہے، لائک مینیجر ہے، اسسٹنٹ مینیجر ہے، ڈپٹی مینیجر ہے، کوئی بھی ہے وہ مینشن کر کے، تو یہ آپ کے 2 فارم کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اور آگے مزید بھی پینشن کیس کلیم کرتے وقت تیسرا فارم جو انڈر ٹیکنگ کا لگتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، جس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ورکر کا نام مینشن ہے، اس کا ایڈریس مینشن ہے، اور اس کا کارڈ نمبر یا اس کی ڈیٹ آف برتھ دونوں مینشن ہیں۔ اسی کے ساتھ انہوں نے جو ڈیٹیل پوچھی ہے مین وہ یہ ہے کہ آپ نے میں کب سے رجسٹریشن کروائی ہے، یا آپ کی پینشن کے لیے جو کنٹریبیوشن جب سبمٹ ہونا شروع ہوئی آپ کی آئی ڈی کارڈ پہ، وہ کس ڈیٹ سے شروع ہوئی ہے۔ وہ آپ ویب سائٹ سے جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں، یا آپ کا جو کارڈ بنا ہوا ہے اس کے اوپر بھی ڈیٹ لکھی ہوتی ہے، وہاں سے دیکھ کے آپ نے لکھنی ہے۔ اور ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ میں آ جاتا ہے، لائک جو بندہ ریٹائر ہو رہا ہے اس کی ایج کتنی ہے، وہ ایج آف 60 میں وہ اس کی ڈیٹ آف کیا بنتی ہے، لائک ڈیٹ آف ایگزٹ کیا بنتی ہے وہ لکھنی ہے، اور ساتھ اس کے آپ نے ٹوٹل انشورڈ پیریڈ لکھنا ہے کہ اس نے 16 ایئر کام کیا ہے، 15 ایئر کیا ہے۔ 15 ایئر بیسیکلی زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ 15 ایئر کی آپ کی رجسٹرڈ سروس ہو، تبھی آپ کی فائل پینشن کے لیے کنسیڈر کی جاتی ہے، ادروائز آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ لم سم اماؤنٹ ملتی ہے، جو کہ کوئی اتنا مزے کا کام نہیں ہے، مطلب اتنا کوئی نہیں اچھا بینیفٹ اولڈ ایج۔ اسی طرح نان ڈپلیکیشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، جس پہ 3 جگہ پہ ویریفیکیشن مانگی جاتی ہے، ایک بھی پیج کے اوپر 2 ویریفیکیشن ہوتی ہیں، وہ انڈسٹری کی طرف سے ہوتی ہیں، اور ایک ویریفیکیشن جو ہوتی ہے وہ کلیمنٹ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی بھی بندہ اپنا کیس کلیم کر رہا ہے تو وہ کر رہا ہے، یا اس کی وائف کر رہی ہے، تو ان کا نام اور اس کا اوپر سائن اسٹمپ ہو جائے گا فیکٹری کا۔ اسی طرح جو بندہ کیس کلیم کر رہا ہے اس کی سائن بھی ضروری ہوں گے، کیونکہ یہ نان ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ ہے، تو جس کے اوپر دونوں چیزیں ویریفائی ہونا لازمی ہیں۔ یہ دیکھ لیں فائل بناتے ہوئے، اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ فائل کے اوپر جتنے بھی پیجز کے اوپر سگنیچر اینڈ اسٹیمپ لکھا ہوا ہے، بڑے واضح آپ کی اسٹیمپ ہونی چاہیے اور بڑے واضح سائن ہونے چاہیے۔ ایک یہ فارم آپ دیکھ رہے ہیں جس کے اوپر اردو میں ساری ڈیٹیل مینشن ہے، کہ وہ اردو میں وہ آپ سے ساری ویریفیکیشن مانگ رہے ہیں۔ فائل بناتے ہوئے بیسیکلی فارمز اٹیچ کرنے ہوتے ہیں، فارمز کے اوپر جو ساری انفارمیشن ہے وہ تو ریوائز ہو رہی ہوتی ہے، لیکن یہ ایک SOPs ہیں، ایک سٹینڈرڈ ہے، تو ان کو لے کر چلنا پڑتا ہے۔ اس میں وہ دیکھ رہے ہیں وہ آپ سے نام، پتہ، آئی ڈی کارڈ، فون نمبر، اور آپ کی جہاں پہ آپ نے جن فیکٹریوں میں اپنی جاب کی ہوئی ہے وہ فیکٹریاں پوچھ رہے ہیں، لائک میں لکھی ہوئی ہے یہاں پہ کہ کسی کی ایک تھی، اور ساتھ ڈیٹ آف برتھ، ڈیٹ آف جوائننگ ان EOB، ڈیٹ آف ایگزٹ فرام EOB وہ لکھنی ہے، اور نیچے آجر کی یعنی کہ فیکٹری کی تصدیق دوبارہ ہوگی کہ یہ ورکر جو آپ کیس اپلائی کر رہا ہے یہ ریسنٹلی ہمارے پاس کس ڈیٹ سے کس ڈیٹ تک کام کرتا رہا ہے، اور ہم نے اس کو اس طریقے سے ریٹائر کر دیا ہے، اس کے بعد ہمارے پاس کام نہیں کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک طرح سے ویریفیکیشن کا ہی ایک پروسیس ہے، فارم کے اندر لگتا ہے، اور یہ فارم سے اپلائی ہو جاتا ہے۔ مزید یہ دیکھ لیں ورکر جو کیس اپلائی کر رہا ہے اس کا سروس سرٹیفکیٹ اس طرح سے مینشن کیا جاتا ہے کہ اس بندے نے فلاں ڈیٹ سے فلاں ڈیٹ تک ہمارے پاس کام کیا ہے، ایز اے جو بھی تھا وہ سپروائزر تھا یا مینیجر تھا، اور نیچے لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کا EOB کارڈ نمبر جو ہے وہ یہی تھا جو اب مینشن کر دیا گیا ہے EOB کارڈ سے دیکھ کے۔ ساتھ ہی یہ آپ کو نظر آئے گی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جسے کہتے ہیں۔ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بیسیکلی لاسٹ 36 منتھ کی ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ کن بیسس پہ کیس اپلائی کیا گیا ہے، اور جو کیس اپلائی کیا جا رہا ہے اس کے اندر ریکارڈ مینشن کیا جا رہا ہے کہ پچھلے 36 ماہ اس نے ہمارے پاس ہی کام کیا۔ اگر 36 ماہ سے کم کا بھی ریکارڈ مینشن کر دیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، منیمم 12 منتھ ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ جو ورکر کیس کلیم کر رہا ہے اس کی فیملی کا FRC اٹیچ کرنا ضروری ہوگا، اگر نہیں ہے تو نادرا سے مل جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کو کسی گورنمنٹ آفیسر سے تصدیق کروانا بے حد ضروری ہوتا ہے، ادروائز کنسیڈر نہیں ہوتا۔ جتنے بھی آئی ڈی کارڈ کی کاپیاں اور آپ کا FRC لگے گا، یعنی گورنمنٹ ڈاکومنٹس جتنے بھی ہوں گے ان کو گورنمنٹ کے آفیسر سے تصدیق کروانا لازمی ہوگا، کیونکہ یہ ایک ان کے SOPs ہیں۔ سروائیور پینشن جس میں کہ رجسٹرڈ ورکر کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے اور اس کی بیوہ کیس کلیم کر رہی ہوتی ہے کہ میری سروائیور پینشن لگائی جائے،
اب اس کے ڈاکومنٹ سٹارٹ ہو رہے ہیں. اس سے پہلے تک جو ڈاکومنٹس تھے وہ ایک جنرل کیس بنانے کے لیے ریڈی ہوتے تھے. ان میں صرف وہی 4-5 ڈاکومنٹس لگتے تھے اور کیس فائل ہو جاتا تھا. لیکن چونکہ سروائیور پینشن ایک لمبا پروسیس ہے, اس میں ویریفیکیشن زیادہ چاہیے ہوتی ہے, تو اس میں ڈاکومنٹس کی چیک لسٹ یہ لگی ہوئی ہے. آگے میں ڈاکومنٹ فل اپ ہوئے وہ بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو. کوشش کیجیے گا کہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو سارا یہ بھی کلیم کرنا والا پروسیس پتہ لگ جائے اچھے سے. اس میں سب سے پہلا ڈاکومنٹ یہ پوچھتا ہے فارم بی میں کہ آپ کا جو بیوہ ہے اس کا نام, اس کے شوہر کا نام, اس کی عمر, اس کا رشتہ کیا ہے اور اس کی آئی ڈی کارڈ. اس کے علاوہ جو بالغ بچے ہوں گے ان کی ڈیٹیل بھی اسی طرح نیچے فل اپ کرنا ضروری ہوگی, کیونکہ یہ ساری ڈیٹیل آن دی ریکارڈ آ جاتی ہے اس طرح, اس لیے ڈیٹیل ساری لکھنا بہتر طریقے سے ضروری ہے. نیکسٹ فارم میں بھی وہی, کیونکہ سروائیور پینشن کے کیس کے ڈاکومنٹس ہیں اسپیشل ہیں, تو کمپنی کی طرف سے ریسنٹ کمپنی کی طرف سے ویریفیکیشن مانگی جا رہی ہے کہ کہاں پہ کام کیا ہے, کب تک کام کیا ہے, ان کا رجسٹریشن نمبر کیا ہے. یہ حصہ بھی اچھے طریقے سے فل اپ کرنا ضروری ہوگا جو کہ ایک پارٹ ہے. اگلا فارم ہے پارٹ ڈی کا, جس کے اندر تمام بچے اور بیوی کو مینشن کیا جاتا ہے. اگر 2 بچے ہیں تو دونوں بچوں کا رشتہ اور ان کے نام, اور اسی طرح بیوی بیوہ جو بھی ہے اس کا بھی نام لکھا جاتا ہے سروائیور پینشن کے کیس میں. اور نیچے کلیمنٹ میں بھی بیوی کا نام آئے گا کیونکہ وہ اس وقت کلیمنٹ ہے اور وہ سروائیور پینشن کے لیے اپلائی کر رہی ہے. اور ساتھ ہی ڈیٹ آف ڈیتھ جو ہے وہ ورکر کی لکھی جائے گی, وہ جب فوت ہو گیا تھا. یہ چیزیں مینشن کر کے یہ فارم کمپلیٹ ہو جائے گا. اسی طرح نیکسٹ فارم بھی کمپنی کی طرف سے تصدیق والا ہی فارم ہے, جس کے اوپر ڈیٹیل پوچھی جاتی ہے کہ کلیمنٹ کو آیا کہ فیکٹری تصدیق کرتی ہے کہ یہی اس کی منکوحہ یا واحد بیوہ ہے جو کیس کلیم کر رہی ہے. تو اس کے اوپر واحد بیوہ کا نام لکھ کے, ورکر کا نام لکھ کے, اور نیچے سائننگ اتھارٹی مینشن کر کے لاسٹ کمپنی کی سائن اسٹمپ کی جاتی ہے, جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس فارم میں فل اپ ہوئی ہے. اور یہ میں نے کیس کلیم کیا ہوا ہے سارا, اس کی بیس پہ میں یہ اپلوڈ کر رہا ہوں سارے ڈاکومنٹس جو کہ اتھینٹک. اس طرح کا ایک بیان حلفی جو کہ بیوہ کی طرف سے فل اپ کیا جاتا ہے بھی اٹیچ ہوگا, جو کہ ریکوائرمنٹ کا حصہ ہے. اور بعد میں یہ تصدیق بھی ہوگا آپ کے علاقے کے کسی رجسٹرڈ بندے سے, لائک جو کونسلر ہو یا کوئی گورنمنٹ کا چیئرمین ٹائپ ہو, اس طرح کا اس کا بندہ ہو, اور تصدیق کر سکے کہ میں اس کی علاقے کا ہی رہنے والا ہوں. اور میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہوئی ہے, جس میں مینشن ہوا ہے کہ ورکر کون تھا, اس کی بیوی کون ہے, اور یہ ساری چیزیں کر کے سائن اسٹمپ کی گئی. مزید ایک سرٹیفکیٹ بھی گورنمنٹ کے جو رجسٹرڈ بندہ ہوگا آپ کے علاقے کا, اس سے تصدیق کروانا ہوگا, جو کہ مینشن کرے گا کہ یہ جو بیوہ ہے اور اس کے بچے ہیں آیا کہ یہ اوریجنلی ڈیٹیل پٹ کی گئی ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بیوہ تھی, اس کے بعد سارے اس کے بچے مینشن کیے گئے ہیں, اور نیچے تصدیق کروا کے سائن اسٹمپ کروائی ہے بیوہ سے بھی, اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کے جو گورنمنٹ کا اس علاقے کا کنسرن نمائندہ تھا اس سے بھی. لاسٹ فارم میں 1-2 فارم میں جو رہ گیا ہے وہ ہے انڈیمنٹی بانڈ, جو کہ کسی بھی, جیسے بتا چکا ہوں, کونسلر یا چیئرمین وغیرہ سے ہی تصدیق ہوگا, جس کے اوپر مینشن ہوگا کہ جو فیملی ہے اس فوت شدہ ورکر کی وہ یہ ہے, اور ان کی عمریں لکھی ہوں گی, ان کی ڈیٹ آف برتھ, ان کی آئی ڈی کارڈ وغیرہ, ان کے سگنیچر وغیرہ ہوں گے, اور یہ بھی اسی طرح آپ کو تصدیق کروانا پڑے گا. لاسٹ میں ایک ڈاکومنٹ ہے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا, جو کہ کسی بھی گورنمنٹ آفیسر سے تصدیق کروا کے لگانا ہوگا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا.